اگر کسی شخص پر قرض ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ احد پہاڑ جتنا بھی قرض ہے نا اللہ اس کو ادا کر دے گا اس دعا کی وجہ سے۔ دعا کیا ہے؟ اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر رحمان الدنیا والآخرہ ورحیمہما تعطیہما من تشاء وتمنع منہما من تشاء ارحمنی رحمتا تغنینی بہا عن رحمتی من سواک۔ یہ دعا ہے۔ اب اس دعا میں یہ دعا جو ہے نا امام طبرانی رحمۃ اللہ علیہ نے المعجم الصغیر میں اس کو ذکر کیا ہے 558 نمبر پر، اور الاحادیث المختارہ میں بھی 2633 نمبر پر موجود ہے، اور شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس کو صحیح الترغیب و ترہیب میں ذکر کیا۔ اچھا، یہ دعا سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اس دعا کے اندر سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بات ارشاد فرمائی کہ الا اعلمک دعاء، میں آپ کو ایک ایسی دعا سکھانے لگا ہوں تدعو بھی، آپ یہ دعا کیا کریں، لو کان علیک مثل جبل احد دینا، اگر آپ کے ذمے احد پہاڑ جتنا بھی قرض ہو۔ آپ کو پتا ہے احد پہاڑ کی لمبائی اور چوڑائی کتنی ہے؟ اگر اس کی ہم لمبائی جو ہے نا وہ ماپنا شروع کریں تو تقریباً 7 سے 9 کلومیٹر کے درمیان اس کی لمبائی ہے، یعنی احد پہاڑ اگر یہاں سے شروع ہو رہا ہے تو 7 کلومیٹر 8 کلومیٹر یا 9 کلومیٹر جو ہے نا وہ آپ چلتے رہیں، گاڑی چلاتے رہیں تو جا کے احد پہاڑ ختم ہوتا ہے، اور 3 سے 5 کلومیٹر کے درمیان اس کی چوڑائی ہے۔ تو احد پہاڑ جتنا بھی اگر کسی بندے پہ قرض ہو، یہ دعا پڑھے تو وہ قرض ادا ہو جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پھر یہ دعا سکھائی۔ ترجمہ کیا ہے؟ اللہم مالک الملک، اے اللہ تو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، تو تل ملک من تشاء، تو جسے چاہتا ہے بادشاہت دے دیتا ہے، وتنزع الملک ممن تشاء، اور جس سے چاہتا ہے بادشاہت چھین لیتا ہے، وتعز من تشاء، جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے، وتذل من تشاء، اور جسے چاہتا ہے ذلت دیتا ہے، بیدک الخیر، تیرے ہی ہاتھ میں خیر ہے، انک علی کل شیء قدیر، بے شک تو ہر چیز پر خوب قدرت رکھنے والا ہے، رحمان الدنیا والآخرہ ورحیمہما، دنیا اور آخرت پر بہت مہربان رحم کرنے والا ہے، تعطیہما من تشاء، تو دنیا اور آخرت اسے دیتا ہے جسے چاہتا ہے، وتمنع منہما من تشاء، اور جسے چاہتا ہے تو اس کو اس سے روک لیتا ہے، دنیا اور آخرت اس کو نہیں دیتا، یعنی جسے چاہتا ہے دنیا میں مال دے دے، جسے چاہے دنیا میں عزت دے دے، جسے چاہے دنیا میں ذلیل کر دے، جسے چاہے دنیا میں فقیری دے دے، یہ تیرے اوپر ہے۔ اب تو چاہے تو دے سکتا ہے، تو چاہے تو نہیں، تو میں تجھ سے مانگ رہا ہوں نا، ارحمنی رحمتن، اے اللہ مجھ پر تو ایسا رحم کر دے، تغنینی بہا عن رحمتی من سواک، جتنے بھی تیرے علاوہ ہیں ان کی رحم دلی، ان کی شفقت، ان کی مہربانی سے میں جو ہے نا وہ غنی ہو جاؤں، اور وہ مجھے غنی کر دے، یعنی تیری رحمت اتنی مجھ پر ہونی چاہیے، تیرا فضل مجھ پر اتنا ہونا چاہیے، تو مجھے عطا کر۔ یعنی لوگوں کے سامنے انسان ہاتھ پھیلانے سے، لوگوں کے سامنے انسان کی ذلت اور رسوائی ہونے سے بچ جائے گی اگر انسان اپنے قرض ادا کرنے میں اس دعا کو لازمی پڑھتا رہے۔ اصول کیا ہے دعا کرنے کے، وہ سارے میں سکھا چکا ہوں آپ کو۔ نیت ہونی چاہیے انسان کی قرض ادا کرنے کی، انسان کوشش کرے اور یقین کے ساتھ یہ دعا کرتا رہے۔ دیکھیں ظاہر سی بات ہے انسان کا جتنا بڑا قرض ہوگا اتنی زیادہ اس کو محنت بھی کرنی پڑے گی، لیکن ظاہر سی بات ہے انسان کتنی کو محنت کر سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ پھر اس محنت میں جب مدد نازل کرے گا، جس طرح بدر میں تھوڑے سے لوگ تھے لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنی مدد نازل کی تو فرشتے نازل ہوئے نا، اسی طریقے سے تھوڑا سا مال ہوتا ہے، انسان کو نظر آ رہا ہوتا ہے یار یہاں سے تو بالکل کم سے پیسے ملنے، لیکن اللہ تعالیٰ برکت اس میں اتنی ڈال دیتا ہے کہ وہ انسان کے خرچے جو انسان کر رہا ہوتا ہے گھر میں، معاملات اس کے وہ بہت کم ہو جاتے ہیں۔ کوئی بیمار نہیں ہو رہا گھر میں، ادھر خرچہ نہیں ہو رہا، انسان کی کوئی چیز خراب نہیں ہو رہی، ادھر خرچہ نہیں ہو رہا، اللہ تعالیٰ برکت ڈال رہے ہیں، وہی جو پیسے اس کو گھر میں خرچ کرنے تھے وہ بچتے جا رہے ہیں، اپنے قرض میں ادا کرتا جا رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی مدد نازل ہوتی ہے، کسی نہ کسی طریقے سے انسان وہ قرض ادا کر لیتا ہے اگر انسان یقین کے ساتھ یہ دعائیں کرتا رہے۔